من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الصلاة صاحبان ایمان، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان کو پتھر ہے. عذاب دینے کے لیے دروگاہ جہنم جو ہیں وہ نرم مزاج نہیں ہیں، غلاظ شداد ہیں، سخت درست مزاج ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ انہیں امر دیتا ہے ذرا برابر اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو انہیں آرڈر دیا جاتا ہے. اس لیے اس عمل کے قریب قطعاً نہ جائیں جو جہنم کا سبب ہے. ایسے امور انجام دیں جو جنت کا سبب ہے. اولاد کی صحیح تربیت کریں، افسانوں سے ہٹ کے قرآن سے مانوس کریں، معصوم کے فرمان سے اپنے اولادوں کو مانوس کریں. بہت بڑا فریضہ ہے اس اولاد کی تربیت کرنا. لقمہ حرام نہ خود کھائیں نہ اپنی اولاد. حرام کبھی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا. کبھی انسان کا
ذریعہ معاش بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شرع حرام ہے، منشیات فروشی سے کماتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آمدن کے ذرائع تو حلال ہوتے ہیں، حتیٰ خمس و زکوٰۃ بھی دیا جاتا ہے، لیکن جو گھر میں ہے وہ فقہ اہل بیت سے آگاہ تک نہیں ہے، جو تیار کر کے کھانا پیش کرتی ہے اسے نجاست و طہارت کا علم ہی نہیں ہے، وہ پاک صاف طیب طاہر جو لے گئے تھے جب نجس ہو جائے گا تو حرام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں فقہ اہل بیت کو نافذ کریں۔ اصل تربیت وہاں سے ہونا چاہیے، یہ بیٹی، یہ ماں، یہ بہن، یہ فقیہ ہے، کم از کم توضیح المسائل۔ آج کی خاتون یہ تو جانتی ہے کہ کس پاؤڈر اور کیمیکل سے لباس یا برتن صاف ہوتا ہے، صاف ہونا اور بات ہے، پاک ہونا اور بات۔ جب تک فقہ اہل بیت نہیں پڑھیں گے طہارت و نجاست کے مسائل نہیں پڑھیں گے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو گود میں پروان چڑھ رہا ہے شہزادہ، جب اس کے منہ میں خوراک ہی نجس جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل عرض کیا تھا، 1 لقمہ 40 دن کی کسی عبادت کو قبول نہیں ہوگی، حرام کا ایک ہے۔ اور ہماری تو اکثر خوراکیں مشتبہات ضرور ہیں، یقیناً حرام نہیں ہیں، تو کم از کم مشتبہ ضرور ہیں، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ معصوم نے فرمایا تھا، حلال بین، حرام بین، امر مشتبہ بینہما۔ ایک چیز پکی حلال ہے اس کو استعمال کرو، ایک پکی حرام ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ ایک مشتبہ ہے، آپ کو نہیں پتہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، فرمایا اگر ہمارا شیعہ ہے تو مشتبہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ مشتبہ باؤنڈری ہے حرام کی، مشتبہ میں چلا گیا نا تو کل آسانی سے حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اور ملت تشیع میں اتنے بڑے بڑے محتاط گزرے ہیں میرے بھائیوں، جب انسان ان کی سیرت طیبہ میں غور کرتا ہے پھر اپنی لاابالی اور غفلت میں سوچتا ہے تو کہتے ہیں ہم کیسے شیعہ، اصل تو وہ تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک دیہاتی ہے ملک کی جگہ پہ یہ جملہ پڑھا بھی ہے کہ محمد نام ہے، ارکبیل کا رہنے والا، جٹ بنتا ہے، اپنی فصل کو پانی لگاتا ہے، پانی والی نالی میں ایک سیب کھا جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے اوہ یہ میرا تو نہیں تھا، میں نے کسی کا مال بغیر اجازت کے کھا لیا۔ چلا ادھر ادھر سے پانی آ رہا تھا، کافی دور گیا، ایک باغ نظر آیا، اس کے سیب ایسے ہی تھے جیسا اس نے کھایا تھا۔ اندر چلا گیا، وہاں بھی جٹ بنتا ہے باغ کا مالک، اس کو یہی کہا کہ جناب آپ مہربانی کریں، یہ میں سیب کھا بیٹھا ہوں، اس کے پیسے لے لیں یا مجھے حلال کر دیں۔ وہ بھی اتنا فقہ اہل بیت سے آگاہ تھا، کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا سیب میرا نہیں تھا، ہم 2 بھائی اس باغ میں شریک تھے، آدھا میرا ہے آدھا میرے بھائی کا ہے،
میں آدھا حلال کر سکتا ہوں، دوسرے کے حلال کرنے کا مجھے اختیار نہیں۔ اس نے بتا دیا کہ جب دو بندے یا چند بندے مل کے کاروبار کرتے ہیں تو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کاروبار میں ان چاروں کا حصہ ہوتا ہے، کوئی ایک ان دوسروں کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ آپ عوامی شرکت پڑھیں، آپ توضیح المسائل تو کہتے ٹھیک ہے آپ اپنا حصہ مجھے حلال کریں اور بھائی کا بتائیں کہاں ہے، اور میرا بھائی نجف میں ہے، عالم دین ہے، کہا کوئی مجھے ایڈریس دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور امام کی زیارت بھی کروں گا اور ادھر اس سے یہ حلال بھی کرا لوں گا، ان کو مسئلہ نہیں۔ چلا، آپ کو پتہ ہے اس وقت کوئی ٹریفک نہیں تھی نا، اس دور کی بات ہے، پیدل گیا یا کسی خچر گدھے پہ سوار ہوا، مدت کے بعد پہنچا نجف۔ اب سوچتا ہے کہ پہلے امام کی زیارت کروں یا پہلے سیب حلال کروں۔ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر سیب حلال نہ کراؤں، حرام کھا کے امام کی زیارت پہ چلا جاؤں تو شاید فرما دیں حرام خور شرم نہیں آئی، کیوں آیا ہے؟ پہلے حلال کراتا ہوں پھر زیارت۔ سوچو، غور کرو، لاکھوں روپے خرچ کر کے مظلوم کی زیارت پہ جانے والوں، اپنے مال کو چیک کرو، کہیں اولاد زہرا کا حق تو اس میں نہیں، بغیر خمس کے جا رہا ہے، اسی علی کی اولاد کے حق کو لوٹ کے جا رہا ہے۔ پہلے مال کو پاک کر، طیب طاہر کر، پھر جا اور امام کی زیارت کر کے آ، تاکہ اس زیارت کا پھر کوئی اثر بھی تجھ میں اور مجھ میں نظر آئے۔ اس عالم دین کے دروازے پہ گیا، عالم دین نکلے، بھائی کہاں آئے ہو؟ یہ صورتحال ہے جناب، میں سیب کھا بیٹھا ہوں، آدھا آپ کے بھائی نے حلال کیا ہے، آدھا آپ کے دروازے پہ آئے ہو، پیسے لیتے ہو تو لے لو، پیسے حلال کرتے ہو تو حلال کرو۔ عالم دین سمجھ گیا کتنا متقی ہے، اتنا سمجھدار کہ آدھے سے تھی۔ فوراً عالم دین کہتے ہیں حلال تو کرتا ہوں لیکن ایک میری شرط ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بیٹھی ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، اس سے شادی کر لے، سیب حلال کر۔ پریشان ہو گیا، یہ کس امتحان میں پڑ گیا؟ سیب حلال نہ کرے آخرت خراب ہے، یہ اندھی لنگڑی لولی لیتا ہوں، دنیا خراب ہے۔ عقل کی طرف رجوع کرتا ہے تو عقل یہی کہتی ہے دنیا خراب ہوتی ہے، ہو جائے آخرت خراب نہ کرے۔ تو ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ شادی ہو گئی، حجلہ عروسی سج گیا، اندر تشریف لے گئے محمد اردبیلی، دیکھا کہ حوروں جیسی خاتون ہے، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، سمجھ گیا زبان بھی ٹھیک ہے، فوراً واپس دوڑے، باہر نکلے۔ وہ عالم دین موجود تھا، کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا جو آپ نے کہی تھی یہ وہ تو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، اس کے پاس ایک لازہ بھی، میرا ٹھہرنا حرام ہے۔ عالم دین فرماتے نہیں یہ وہی ہے جو میری بیٹی، میں نے جو کہا تھا اندھی ہے، مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں ہیں تو صحیح، ساری زندگی غیر معلوم دیکھ کر دیکھا، اس کے کان ہیں تو صحیح، اس نے ساری زندگی نہ جھوٹ سنا ہے، نہ غنا سنا ہے، نہ غیبت سنی ہے، نہ گلہ سنا ہے، زبان ہے تو صحیح، نہ جھوٹ نہ گلہ اس کی زبان پہ نہیں آیا، جب بھی آیا ذکر خدا۔ پاؤں بھی ہیں،
گناہ کی طرف چل کے جو نہیں گئی۔ وہ میرے بھائی اور بزرگوں، ایسی تربیت کرو کہ جب تک گھر میں ہے بیٹی آنکھوں سے بھی غائب نہ ہو، زبان سے بھی گونگی ہو، کانوں سے بھی بہری ہو، پھر اس کی گود میں آئے گا احمد مقدس اردبیلی۔ یہ جوڑا، اس کا نتیجہ جو نکلا نا، خداوند عالم نے احمد مقدس اردبیلی جیسا بیٹا عطا کیا جو اس صدی کا سب سے بڑا عالم بنا۔ اور خدا آپ کو زیارت پہ لے جائے، یقیناً آپ جاتے ہیں، ایک طرف جب مرکزی دروازہ سے آپ جاتے ہیں نا تو ایک طرف علامہ ہلی کی قبر ہے مولے متقیان کی ذریعہ اقدس میں، دوسری طرف مقدس اردبیلی کی قبر ہے۔ یہ وہ بیٹا خدا نے اس محتاج جوڑے کو عطا کیا، ایسا ہونا چاہیے۔ ایک بڑا عجیب خواب ہے، علماء کرام نے اس کو نقل کیا ہے کہ کسی نے خواب دیکھا کہ میدان معاشر ہے، سارے انبیاء موجود ہیں، اوصیاء موجود ہیں، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ایک کرسی خالی ہے۔ پیغمبر خدا موسیٰ کلیم اللہ سلام اللہ علیہما، ساتھ ایک کرسی خالی ہے، دوسرے انبیاء اور اوصیاء بیٹھے ہیں۔ کہ دیکھا کہ اسی اثناء میں ایک عالم دین آئے اور اسی کرسی پہ بیٹھے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کون نبی ہے یا وسیع ہے، یہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا موسیٰ تیرے پہلو میں بیٹھا ہے، پوچھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا نام احمد ہے، لقب مقدس ہے، اردبیل کے شہر کا رہنے والا ہوں، فلاں گلی فلاں محلہ فلاں نمبر گھر ہے، لمبا تعارف ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، مختصری کہہ دیتے۔ تو فرمانے لگے میں نے لمبی کلام کرنا موسیٰ تجھ سے سیکھا ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ جب اللہ نے پوچھا تھا ماتل کا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ بتا تو صحیح تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہہ دیتا عصا ہے اور چپ کر جاتا، لیکن تم نے کیا کہا تھا؟ یہ عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اپنے ان بھیڑوں کے لیے میں پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ اتنا لمبا تعارف آپ نے کیوں کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں لمبی بات اس لیے کر رہا تھا کہ سننے والا جو اللہ تھا، تو میں نے چاہا کہ سامنے اللہ ہے، بات لمبی ہی ہو جائے۔ مقدس اردبیلی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، یہاں اللہ تو نہیں، سننے والا کلیم اللہ تھا، میں نے بھی چاہا کہ بات لمبی ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ وہ نبی جس نے یہ فرمایا تھا، اب دیکھو علماء کی قدر تیرے معاشرے میں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خدا کے لیے قہر خدا سے بچو۔ شیخ محسن نجفی حافظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اسلام آباد میں تفسیر الکوثر لکھی، قرآن مجید کا ترجمہ البلاغ المبین کے عنوان سے لکھا، اور پچھلے سال ایک کتاب لکھی عربی میں
علی امام بالنص صفاتہ، کہ کوئی دلیل بھی نہ ہونا، علی کی ذاتی خصوصیات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے علی ہی امام ہے۔ عربی میں لکھتے، عربی اتنا بلا آدمی ہے۔ اور ہم پیچھے چند سال پہلے ان کے ساتھ میٹنگ تھی، علامہ سید محمد تقی نقوی حافظہ اللہ تھے، میں تھا، حیدری صاحب تھے، قاضی مرتضیٰ مرحوم تھے، اسی طرح کے چند دوست ان کی خدمت میں تھے۔ رو کے کہنے لگے کہ جنہوں نے دین بتانا تھا ان سے نفرت دلا دی گئی، اب اس مظلوم قوم کو کون بتائے گا کہ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دین سیکھنا ہے تو علماء کے دروازے پہ جانا پڑے گا، ورنہ کون بتائے گا نا؟ یا کیا ہماری تکلیف شرعی کوئی ہے؟ قرآن عربی میں ہے، روایات عربی میں ہیں، ہم اردو دان ہیں یا پنجابی ہیں، عربی پہ دسترس نہیں ہے، ان کے دروازے پہ جانا پڑے گا جو عربی کی رموز سے آگا ہے۔ ان نے پوری زندگی، کتنے سال عمر ہے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، 90 سے اوپر ہے، لیکن پوری زندگی میں یا قرآن کی تفسیر ہے یا روایات کی تفسیر ہے۔ اس کے دروازے پہ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ان پڑھ ہیں ان کے پاس جاؤ، لیکن قطعاً نفرت نہ کرو، نجات چاہتے ہو علم اور علماء کے ساتھ انس کرو، قرآن حدیث۔ بہرحال میں موضوع سے نہ ہٹوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت میں مرکزی کردار اماں کا ہوتا ہے۔ گھر سمجھ جائے نا تو ماشاءاللہ، میں بچوں کے مدرسے کا کافی وقت سے مسئول بھی ہوں۔ آئے تھے ایک بار شیخ صاحب وہاں مدرسے میں، تو بیٹیوں کو درس دینے لگے تو فرما رہے تھے، بیٹیوں تم اپنے گھر والوں کے لیے تو رحمت ہو، کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، دین پڑھ کے باہر نکلو تو پورے معاشرے کے لیے رحمت بن جاؤ۔ ایک بچی کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے، اس لیے گھروں کا ماحول ایسا بناؤ میرے بھائی اور بزرگوں، ان بیٹیوں پہ رحم کرو، گھر والوں پہ رحم کرو، مسائل دین بتاؤ۔ ہمارے یہاں صورتحال کیا ہوتی ہے، وہ بچہ نہیں سو رہا، نانی اماں کے پاس گئے، اب نانی اماں کیا کرے گی، بیٹا ایک بادشاہ تھا، یہ ہوتا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، جس بادشاہ کا وجود تک نہیں، جھوٹ بول بول کے بوڑھی نانی اماں بچے کو سلا دیتی ہے، جس کے بچپن میں ہی جھوٹ سنایا جا رہا ہے، وہ بڑا ہو کے ابو ذر جیسا سچا کیسے بنے؟ یہ رواج ہے ہمارے گھروں میں۔ کیوں نہیں؟ اگر بچہ نہیں سوتا تو قرآن کی تلاوت لگا دو۔ آج کل تو ماشاءاللہ یہ موبائل آ گئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور بڑے پیارے پیارے انداز میں ہیں۔ یقین کرو جو بچے اس کے عادی ہو گئے ہیں نا بچپن میں ہی، وہ دوسری ڈوری پہ نہیں سوتے، پھر وہ سورہ رحمان پہ ہی سوتے ہیں، پھر اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں کہ وہ محمد حسین تبا تبائی جیسا بچہ معاشرے میں آ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے وہ واقعہ۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ ایسے لوگ بن رہے ہیں۔ اور گیا تھا وہ، آپ کو پتہ ہے، جب چھوٹا سا تھا، 3 اور 4 سال اس کی عمر تھی، تو سعودی عرب والوں نے اس کو دعوت دی تھی، دعوت، اور وہاں پوری دنیا کے قاری موجود تھے،
یہ چھوٹا سا بچہ، میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، وہ سی ڈی ہوتی تھی، اس پہ میں نے دیکھا تھا، وہ سوال کر رہے تھے، یہ قرآن سے جواب دے رہا تھا۔ ہم نے یہ تو سنا تھا نا کہ جناب فضا سلام اللہ علیہا جو زہرا کے گھر کی اور گھر کی کنیز تھی، جب بھی بات کوئی کرتا تھا تو قرآن سے جواب دیتی تھی۔ مسلم میں بی بی کے سفر حج ہے، اس میں ڈھیر ساری آیتیں بی بی نے سائل کے جواب میں پڑھی ہیں۔ یہ ہم سنا تھا، سید طبع طبائی کو ان آنکھوں سے دیکھا تو وہاں طرح طرح کے سوال ہونے لگے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بیٹا تجھے لباس کون سا پسند ہے؟ تو جواب میں دیتے ہیں لباس التقوی ذالک خیر، تقوی الہی کا جو لباس ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ وہاں مکہ یونیورسٹی کی اعزازی ڈگری 4 سال کے بچے کو دی گئی، پی ایچ ڈی کی اعزازی قرآن مجید کی وجہ سے۔ پھر بالآخر وہ سعودی مکے کا جو گورنر تھا نا، اس نے کہا کہ شہزادے تم یہاں آئے ہو، میں بہت بڑے ملک کا جو ہے گورنر ہوں مکہ کا، تو حکومت میں بڑا میرا ہاتھ ہے، تم کچھ مانگو اور میں تمہیں دوں۔ اللہ اکبر۔ معصوم بچہ کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر تم وہابیوں سے میں نے کچھ مانگنا ہے تو یہی مانگتا ہوں، مودۃ فی القربى۔ ایسی تربیت ہو کہ وہ بڑے بڑوں کے دانتوں کو کھٹا کر کے رکھے، یہ ضروری ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس لیے کوشش کرو، یہ ایام بھی ایسے ہیں، لیکن عجیب ایسا ہمارا رواج ایسا ہوتا ہے کہ اسی پروگراموں میں مجالس کے خاص عناوین ہوتے ہیں، یہ چیزیں تو بیان نہیں کی جاتی، جو بیچارہ کرے پھر اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا رائے رکھی جاتی ہے۔ لیکن وہ ایران جو آج اس رتبے پہ پہنچا ہے، وہاں مبلغ یکم ماہ رمضان سے لے کر 8 ربیع الاول تک لگاتار ایک امام بارگاہ میں مجلس پڑھتا ہے، شروع کرتا ہے کتاب الطہارہ سے توضیح المسائل۔ جتنا ان 2.25 مہینوں میں فقہ اہل بیت پڑھا سکے پورے مجمع کو پڑھاتا ہے۔ پہلے توضیح المسائل پڑھی جاتی ہے، آخر میں مسائل پڑھا جاتا ہے، اور بس اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ قوم کہاں پہنچی ہے میرے بھائی۔ لیکن ہمارے ہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو کتاب و طہارت تو کیا، نجاست اور طہارت کی بھی پتہ نہیں ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم الاعراب، فقہ اہل بیت میں حلال اور حرام کی تمیز سیکھو، ورنہ تم وہی عرب بدو ہو جو اسلام سے پہلے تھے۔ اگر حلال حرام کا نہیں پتا تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضروری ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، کوشش کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری تربیت کی گئی کربلا میں۔ کربلا میں بھی تو بچوں کی تربیت کی گئی ہے، سارے تو معصوم نہیں تھے نا، غیر معصومی کیسے آئے؟ تربیت کا اثر تھا۔ میں نے اس دن بھی شاید عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام باوجود اس کے کہ خود امام ہیں، لیکن جناب زہرا کی تربیت کا بھی اثر اس میں ضرور ہے۔ اس لیے وہ مولانا کوثر نیازی کا جملہ میں نے سنایا تھا کبھی آپ کو، جو لکھنؤ میں انہوں نے حسین لے کے عنوان سے بیان کیا تھا اور پھر بعد میں ہمارے اخباروں اور مجلوں میں بھی چھپا۔ اس میں یہ جملہ تھا کہ دنیا زہرا کے جتنے احسان بھلانا چاہے بھلا دے، یہ تو نہیں بھلا سکتی کہ زہرا نے زمانے کو حسین دیا ہے، یہ نہیں بھلا سکتی۔ عثمان کا حسین۔ ایک حدیث بی بی عالم کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید وقت زیادہ لگ جائے۔
یا پھر کبھی توفیق ہوئی تو سنا دوں گا. آج اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ تربیت کرو اولاد کی، حرام حلال کی تمیز گھروں میں یہ چیز رائج کرو، تاکہ طیب طاہر کھاؤ گے تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا. کوئی ابو ذر ہوگا، کوئی سلیمان ہوگا، کوئی مقداد ہوگا. اصلاً حرام کی طریق نہ جاؤ. بحمداللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، خداوند عالم نے تمہیں اہل بیت کی معرفت عطا کی. ہم جو سارا جہاں خاموش ہے اور ہم یہاں پہ عزاداری کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کوئی چیز تو ہے جو ہمیں کھینچ کے لے آتی ہے، وہ وہی ہے محبت اہل بیت. یہ ہے. اور مقام اہل بیت کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے. یقین کرو کچھ روایات ایسی ہیں انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ معصوم کا مقام کیا ہے. ایک حدیث مختصر اگر میرے پاس ہو تو صلوات پڑھ لیں آپ ذرا. پھر بھی آپ صلوات پڑھ لیں. ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی صحابی ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی صحابی ہے. کہتا ہے کہ قلت یوما للباقر علیہ السلام، میں ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا اور میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ انتم ورثۃ رسول اللہ، کیا آپ رسول اعظم کے وارث ہیں؟ قال علیہ السلام نعم. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ہم اہل بیت پیغمبر خدا رسول اللہ کے وارث ہیں. قلت ورسول اللہ وارث الانبیاء جمیعہم، رسول اعظم سارے انبیاء کے وارث ہیں. حضرت نے فرمایا ہاں سب کے وارث ہیں. قال وارث جمیع علوم، سید الانبیاء سارے انبیاء کے علوم کے بھی وارث ہیں. امام نے فرمایا ہاں. ابو بصیر کہتے ہیں انتم ورثۃ جمیع علوم رسول اللہ. مولا یہ فرماؤ آپ جو اہل بیت ہیں رسول اللہ کے سارے علوم کے وارث ہیں یا کچھ علوم کے؟ امام نے فرمایا کہ ہم سارے علوم کے وارث ہیں. قلت تو میں نے پھر عرض کیا انتم تقدرون ان تحیی الموتى، مولا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پیچھے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، تو کیا آپ زندہ کر سکتے ہیں؟ اور جو کوہر مادر ذات میں مبتلا ہوتا ہے اس کو شفا دلوا سکتے ہیں. جو برس میں مبتلا ہوتا ہے آپ اس کو صحت دلوا سکتے ہیں. وَتُخْبِرُ النَّاسَ بِمَا يَأْكُلُونَ، تم بتا سکتے ہو کہ جو لوگ یہاں بھی ہیں وہ کیا کیا کھاتے ہیں. وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھروں میں کیا کیا خزانہ پڑا ہے آپ اس کو جانتے ہیں. قال نعم نفعل ذلك باذن اللہ، فرمایا ہاں ابو بصیر یہ سب کچھ ہم اللہ کے اذن سے کر سکتے ہیں. اصل میں بات یہ تھی ابو بصیر تھوڑا اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی نا، نابینا ہو گیا تھا نا. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ میں جو آپ کا اتنا قریبی نابینا ہوں، عیسیٰ جو ہے اگر اندھے کو آنکھیں دلوا سکتا ہے، آپ انبیاء کے وارث ہیں، کچھ مجھ پہ بھی تو رحم کریں. یہ ساری تمہید پڑھنے کا ابو بصیر کا مقصد یہ تھا. امام علیہ السلام تو جانتے تھے. حضرت نے فرمایا ادنو منی یا ابا بصیر، ابو بصیر ذرا میرے قریب آؤ نا.
وکان ابو بصیر مکفوف النظر، اس دور میں ابو بصیر کی نظر ختم ہو چکی تھی. کہتے ہیں فدنوت منہ، میں امام کے قریب گیا، فمسح بیدی علی وجہہ، حضرت نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پہ پھیرا، فابصرت، مجھے سب کچھ نظر آنے لگا. سب میں نے آسمان کو دیکھا، میں نے پہاڑوں کو دیکھا، میں نے زمین کو دیکھا، سب کچھ دیکھا اور بڑا خوش ہوا. امام نے فرمایا اتحب ان تکون ہکذا تبصر وحسابک علی اللہ، کیا تو چاہتا ہے اسی طرح آنکھوں کے ساتھ جیے لیکن کل حساب دینا ہوگا. توجہ، ٹھیک ہے آنکھیں مل گئی ہیں، اسی طرح آنکھوں کے ساتھ جیو لیکن کل حساب دینا ہوگا. یا نہ اور تکونو کما کنتا ولک الجنہ، یا اسی طرح نابینا رہے باقی العلوم جنت کی ضمانت دیتے ہیں. تیری مرضی. تو کہتے ہیں کل تو الجنہ، مولا میں حساب کی طاقت نہیں رکھتا، میں اندھا ہونا پسند کر لوں گا لیکن تیری دی ہوئی ضمانت میں جنت کو پسند کروں گا. فمسح بیدی علی وجہہ، امام نے دوبارہ میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو کنتو فصرتو کما کنتو، میں اسی طرح نابینا ہو گیا جس طرح میں نابینا تھا. اب یہ امام کا مقام ہے. اس سے اگلا جملہ عجیب ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب ابو بصیر کی آنکھیں ٹھیک تھی، اس زمانے کی بات ہے. قال ابو بصیر علیہ السلام، ابو بصیر دخلت المسجد مع ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر میرے ساتھ ہیں، لوگ مسجد میں آ جا رہے ہیں، کثرت سے مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. امام محمد باقر میرے ساتھ ہیں، لوگ یدخلون و یخرجون، داخل بھی ہو رہے ہیں اور باہر بھی نکل رہے ہیں. امام نے مجھے فرمایا ان لوگوں سے پوچھ سل الناس حال یروننی، کھڑا امام ساتھ ہے ابو بصیر کے، لوگ گزر رہے ہیں. امام محمد باقر فرماتے ہیں ذرا ان لوگوں سے پوچھ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ توجہ، کھڑے ہیں وہاں سے، کہا ان سے پوچھو نا کیا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ وَكُلُّ مَنْ لَقِيتُ سَأَلْتُ مِنْهُ هَلْ رَأَيْتَ أَبَا جعفر، جو بھی مجھے ملتا تھا میں پوچھتا تھا آپ نے محمد باقر علیہ السلام کو یہاں دیکھا ہے؟ یقول اللہ، وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا، حالانکہ امام وہیں کھڑے تھے. پوری مسجد میں آنکھوں والوں کو نظر نہیں آئے. اسی اثنا میں دخل ابو ہارون المکفوف، ابو ہارون داخل ہوا جو نابینا تھا، نابینا تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا اس اندھے سے پوچھ کیا یہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو ہارون بتا تو صحیح، ہر رأیت ابا جعفر، کیا امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو وہ اندھا کہتا ہے کیا تجھے یہ اپنے پاس کھڑا ہوا باقر العلوم نظر نہیں آ رہا؟ ایمان ہے میرے بھائی اور بزرگوں، جو بے ایمان ہے ان کو کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. ایمان والا نابینا ہے، آنکھوں کا نابینا ہے، دل کا تو نہیں. اس لیے باقر العلوم نے یہ جملہ